بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم دو آیات 26 اور 27 کے حوالے سے بات کریں گے۔ 26 اور 27 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ تو یہ جو آیت پاک ہے اس میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں حیا فرماتے کہ وہ مثال دیں کسی مچھر کی یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز کی مثال سے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتا ہے اس کے دینے سے۔ تو فرمایا اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، اور نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہومی سا ترجمہ تھا، اس کو اب ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، لا یستحیی اس کا مطلب ہے کہ حیا نہیں فرماتا۔ لا یستحیی، دیکھیں ایک حیا ہوتا ہے، ایک خجالت ہوتی ہے، اور ایک وقاحت ہوتی ہے۔ حیا جو ہے یہ کسی چیز سے رکنے کا نام ہے، رکنے کا، یعنی کوئی چیز جو ہو اس سے رکنا جو ہے۔ حیا ایسی کیفیت ہوتی ہے، کوئی اگر ایسی چیز ہو رہی ہو تو اس سے حیا والی کیفیت روک دیتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے والا جو درجہ ہے اگر وہ کریں تو پھر خجالت یعنی شرمندگی ہے، اور اس سے حیا سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ ہے وقاحت یعنی بے غیرتی، یعنی غلط کام کو دیدہ دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ کرنا۔ تو اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے نا، حیا کا لفظ آیا ہے، تو ابھی آپ سمجھیں حیا کا مطلب ہے رکنا۔ تو لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں رکتا، اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اس کا جو نتیجتاً جو مطلب واضح ہو رہا ہے اللہ کے حوالے سے ہم وہی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تین باتیں ہوئی ہیں، حیا، خجالت یا وقاحت، یہ دل کی صفتیں ہیں، اور دل جسم بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے وہ معنی مراد لیا جائے گا جو نتیجتاً اس سے نکل رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ لازمی کیا نکل رہا ہے کہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں رکتا ان یضربا، کہ وہ مثال دے۔ یضرب ضربن کا مطلب ہوتا ہے مثال، تو کہ مثال دے کسی بعودہ، تو مچھر کو کہتے ہیں، اور یہ بعدن سے نکلا ہے۔ بعدن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ٹکڑا یا حصہ، حقارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ تو بعودہ کا مطلب ہے مچھر۔ کسی مچھر کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یا نہیں رکتا۔ فما فوقہا، یا اس سے کوئی بڑی چیز کی، یعنی مچھر کی مثال یا اس سے بڑی چیز۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مچھر یا اس سے کم بھی کوئی چیز کی مثال اللہ تعالیٰ دینی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں رکتا۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ مچھر کو ہلکا نہ لیں۔
دیکھیں نا، جیسا کہ ان لوگوں نے لیا تھا ہلکا کہ یہ حقیر سی مخلوق ہے، حقیر سی چیز ہے، منافقین، مشرکین اور یہود نے بھی یہی کہا تھا کہ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و نزول بیان کیا ہے نا، تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ دیکھیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر یہ اتنی حقیر چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا. یہ یہود کا اعتراض تھا، منافقین بھی اعتراض کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے. تو ان تینوں کا ہی جواب ہے اس بات کے اندر کہ اللہ جل وعلا کو اس مسئلے میں یا اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک مچھر کی مثال دے، فما فوقہا، یا اس تو مچھر کو ہلکا نہ لیں جی. مچھر کے اندر تو اگر اس کی اعضاء اور پرزوں کے حوالے سے بات کی جائے، جو اس کی بناوٹ ہے، تو وہ پورا ہاتھی ہے. یعنی ہاتھی سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہاتھی کے اندر ہیں وہ مچھر کے اندر ہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہے. اور سونڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس سے وہ خون نکالتا ہے. اور یہ عجیب مخلوق ہے کہ اگر بھوکا رہے تو زندہ رہتا ہے، اگر خون چوس لے اور پیٹ بھر جائے تو مر جاتا ہے. تو یہ مچھر کی تو بے شمار باتیں ہیں. یہ ڈینگی بھی تو ایک مچھر ہی ہے اور کتنا خطرناک ہے. تو یہ مچھر کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح نمرود کے دماغ کے اندر ناک سے جو مچھر گھسا تھا اور اس نے اس کا جینا دوبر کر دیا، حتیٰ کہ وہ اس تکلیف کے اندر مر گیا، تو یہ بھی تو مچھر ہی تھا. سینڈ فلائی بھی مچھر کی ایک قسم ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ کرونا بھی تو اسی شکل، وہی ایک شکل ہے. یہ بہن بھائی ہیں. تو یہ ساری مچھر کی جو فیملی ہے یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. تو اللہ جل وعلا نے اس کی مثال دی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک مثال ہے اس حوالے سے کہ اللہ جل وعلا چھوٹی چیز کی مثال دے کے یہ دنیا کے اوپر، ہمارے اوپر، مخلوقات کے اوپر، یا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی چیز جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس کے اندر اللہ جل وعلا کی کتنی بڑی کاریگری اور حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. تو یہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ مثال بھی حق ہے اور یہ قرآن بھی حق ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسد، غرور، تعصب کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. اور جو فاسق ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. یہ جو فسق ہوتا ہے یہ دراصل گناہ ہی ہے، اور گناہ کے تین درجے ہوتے ہیں گناہ کے. ایک ہوتا ہے تغابی، ایک ہوتا ہے انہماک. تغابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتفاقاً کبھی بندے سے گناہ کبیرہ ہو جائے اور اس کو وہ گناہ سمجھے اور اس کے اوپر پچھتاتا رہے، سمجھے کہ یہ غلط ہوا ہے. ایک ہوتا ہے انہماک، مسلسل گناہ کرتے رہنا لیکن اس کو گناہ سمجھنا. اور ایک ایسی تیسری یعنی سٹیج ہوتی ہے گناہ کی کہ گناہ کو معاذ اللہ ٹھیک سمجھ کے کرنا، یعنی گناہ کو ثواب سمجھنا. تو تیسرے درجے کے اندر جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگلی جو آیت پاک ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا پختہ کرنے کے بعد. اب وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملانے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹا پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. دیکھیں میثاق کی جہاں تک بات آتی ہے یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے. ویسے تو میثاق اگر وہ الست بربکم والا میثاق آپ لیں تو اس میں بھی 3 میثاق بعض کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ ایک میثاق تھا الست بربکم والا، ایک نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، نبوت، رسالت اور تبلیغ کے حوالے سے، اور علماء سے بھی اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کہ آپ حق بات کو نہیں چھپائیں گے. تو اسی طرح میثاق کے حوالے سے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، میثاق لیا کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ ایمان لائیں گے. تو اس وعدے کو انہوں نے بعد میں توڑ دیا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا چکے تھے لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، تو انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، میثاق ہیں، ان کو نبھانا چاہیے.
کچھ روحانی بھی ہوتے ہیں، کچھ جسمانی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر روحانی حقوق کی بات کی جائے یا میثاق یا وعدوں کی بات کی جائے تو اللہ کا میثاق ہے، انبیاء کا ہے، اور اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان کا میثاق ہے، ہمارے اوپر لاگو ہے کہ اس عہد کو نبھانا ہے۔ اور اسی طرح جو علماء و مشائخ ہوتے ہیں ان کی بات کو فالو کرنا، ان کی احترام اور عزت بجا لانا، یہ بھی میثاق کے اندر ہے۔ اور عام مسلمان، تو یہ روحانی ہمارے میثاق ہیں، حقوق ہیں، یہ 5 ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو جسمانی بھی ہیں، تو جسمانی عہد بھی ہیں ہمارے، وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اسی طرح بیوی ہے، اور بھائی بہن میں نے ذکر کر دیا، عام مسلمان ہیں۔ تو یہ جو میثاق ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان عہدوں کو یا میثاقوں کو توڑ دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں نقصان سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔